Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. اور ان کا جو بیان تھا کہ پاکستان کے میزائل، ڈرون، UAEs، ایئر کرافٹ ڈیفنس سسٹم کے سامنے ڈھیر ہو گئے. اور US کے پورو رکشا ادھیکاری مائیکل روبن نے پاکستان کی پول کھول دی ہے، پاکستان کو خوب لتاڑا ہے. مائیکل روبن نے کہا ہے کہ دم دبا کر سیز فائر کی بھیک مانگنے دوڑا تھا پاکستان. پیچھے جو ہے یہ ان کا جو S-400 جو اینٹی ڈیفنس ایئر ڈیفنس کا ان کا جو مین سسٹم ہے. India concluding the operation by striking major nuclear weapons facilities inside Pakistan. اور اس کے بعد سے مختلف فرنٹس کے اوپر انٹرویوز ہم دیکھ رہے ہیں، سپیچز دیکھ رہے ہیں. صاحب نے آدم پور میں جا کے لانچر کو بیک گراؤنڈ میں دکھا کے 10 مئی کو بھارت نے پاکستان کے ملٹری انفراسٹرکچر پر حملے کیے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ریکویسٹ کی بھارت سے کہ سیز فائر کر لیا جائے. In Muzaffarabad, which was destroyed, every site was connected to some sort of militant activity or training. India has hit terror camps inside Pakistan, has destroyed Pakistan's deterrent. ان کی اب جو لیٹسٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب نیو نارمل، اب ایک جو خطرے کی بات یہ ہو گئی ہے. India could do inside Pakistan whatever it wanted to do, and Pakistan couldn't defend itself against that. That is why I call it a clear-cut victory. نمستے دوستو، جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا، اب امریکہ بھی یہ چرچا کر رہا ہے کہ پاکستان نے ایک ڈرے ہوئے کتے کے جیسے بھارت کے آگے سیز فائر کی بھیک مانگی. امریکہ کے پورو پینٹاگن ادھیکاری اور امریکی انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے وزیر مائیکل روبن نے کہا ہے کہ بھارت دوارا آپریشن سندور کے تحت کی گئی اسٹرائک کے بعد پاکستان کو کورٹنیتک اور سینیہ مورچوں پر کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے ایک انٹرویو میں پاکستان کی بھومکا پر کرارا پرہار کیا اور بھارت کی سینیہ کارروائی کی جم کر پرشنسا کی. انہوں نے تیکھی ٹپنی کرتے ہوئے کہا، اس 4 دن کی لڑائی میں پاکستان کی حالت ایک ڈرے ہوئے کتے جیسی ہو گئی جو دم دبا کر سیز فائر کی بھیک مانگنے دوڑا. پاکستان اس ہار کو اب کسی طریقے سے چھپا نہیں سکتا، اس نے بری طرح سے ہار مانی ہے. روبی نے یہ بھی اسپشٹ کیا کہ یہ لڑائی بھارت نے شروع نہیں کی تھی بلکہ اس پر تھوپی گئی تھی. دوسری اور یدھ وشلیشک ٹام کوپر نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان ہر مورچے پر ہار گیا. 10 مئی کو بھارت نے پاکستان کے ملٹری انفراسٹرکچر پر حملے کیے اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ریکویسٹ کی بھارت سے کہ سیز فائر کر لیا جائے. اور اس ریکویسٹ سے پہلے وہ امریکہ کے پاس گئے جس پہ امریکی پریزیڈنٹ نے بھی ٹویٹ کی اور امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے بھی ٹویٹ کی اور جے ڈی وینس نے بھی بعد میں ایک انٹرویو کے دوران کہا. تو اب پرائم منسٹر نریندر مودی نے 12 مئی کو بھارت کی نیشن سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پاکستان کے نیوکلیئر بلف کو بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے اور دنیا کو بتا دیا یہ کتنا بڑا بلف ہے. اب اس پہ بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ کیا یہ جو سیز فائر ہے بھارت کا اور پاکستان کا، اس کے پیچھے بھارت کا کوئی پاکستان کے ایسے ملٹری انفراسٹرکچر پہ اٹیک تھا جو ان کے نیوکلیئر ایسٹس کو سنبھالے ہوئے تھا. جیسے کنارا ہلز کی بات ہو رہی ہے اور بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. امریکہ کے ایک بہت ہی سیزنڈ ایکسپرٹ جو ساؤتھ ایشیا پہ گہری نظر رکھتے ہیں، اسکرین پہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے، مائیکل کوکلمین، میں چاہتا ہوں کہ ان کا ایک ویڈیو کلپ جو ANI پہ وائرل ہوا. At the end of the day, it was a sudden concern on the part of the US that the nuclear escalation risks in this crisis were real. تو امریکہ کے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بہت ہی ایکسپرٹ جانے والے سمجھے جانے والے مائیکل کوکلمین نے یہ بات بتا دی دنیا کو کہ یہ ایک بہت بڑا کنسرن تھا. ایسی بھی خبریں، انکنفرمڈ خبریں سرفیس
پہ آئیں جس میں کہا گیا کہ کوئی ارتھ کوئک والی سچویشن بھی ہوئی تھی. اور یہ صرف اور صرف کانسپیریسی تھیوریز ہی نہیں ہیں, ان سب میں بہت کچھ جو ہے وہ ریالٹی بھی دکھتی ہے, محسوس ہوتی ہے. اور مائیکل کوگلمین کا جو کہنا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یو ایس کو انٹروین کرنا پڑا ایک دم سے, ان کو ایمرجنسی کے طور پر رات کے وقت اور پھر ارلی مارننگ رابطہ کرنا پڑا دونوں دیشوں کے ساتھ, جو ہمارے یعنی واشنگٹن کی ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق تھا, پاکستان بھارت کے مطابق صبح اور پھر دوپہر کا سمے تھا. تو اس کے پیچھے اس طرح کے معاملات تھے کہ پاکستان کو لگتا تھا کہ اب تو ہمارے نیوکلیئر ایسٹ پہ کہیں نہ کہیں اٹیک ہو جائے گا, تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اپنے آپ کو پریپیئر کریں, اٹیک کریں. تو یہ جو 3-4 دن میں خوفناک قسم کی انڈکلیئرڈ وار ہوئی انڈیا اور پاکستان کے بیچ, اس وار کے نتیجہ میں نیوکلیئر جو کنسرنز ہیں وہ ڈومینیٹ رہے. اب جب کہ اس کو سیز فائر ہوئے 2 دن ہو چکے ہیں, حالات ریلیٹیولی کنٹرول میں ہیں, مگر کسی وقت بھی معاملات ہاتھ سے باہر جا سکتے ہیں. جیسا کہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج 12 مئی کو اپنی نیشن کے ساتھ ایڈریس میں کہا کہ پاکستان کے لیے اب کھلی آپشنز ہیں کہ یا تو وہ ٹیررزم کا ساتھ دے یا پھر وہ ہمارے لیے ہمیشہ لڑنے کے لیے تیار رہے. مگر اس میں اتنا بڑا میسج ہے, اتنی بڑی وارننگ ہے پاکستان کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر تھریٹس ہیں وہ بھارت اب نہیں سہے گا. انہوں نے کہا کہ نیوکلیئر تھریٹس کی آڑ میں پاکستان کی طرف سے جو مسلسل دہشت گردی چلی آ رہی ہے وہ اب بھارت نہیں سہے گا. انہوں نے اپنی اس تقریر میں جو 20 منٹ سے زیادہ کی سپیچ تھی, انہوں نے اس سپیچ پہ بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو اب کلیئر میسج دے دیا ہے کہ یا تو تم ٹیررزم کا خاتمہ کرو گے یا پھر تمہارا اپنا خاتمہ ہو جائے گا. بہت ہی اسٹرانگ شبدوں میں ان کی سپیچ تھی. میں یہاں پہ ایک تھوڑی سی ضمنی بات بھی کر دوں. پرائم منسٹر نریندر مودی نے آج کی تقریر میں یہ کہا کہ بھارت کے اندر انہوں نے یعنی پاکستان آرمی نے گردواروں کے اوپر حملے کیے, جنتا کے اوپر حملے کیے, سکولوں کے اوپر حملے کیے, مندروں کے اوپر حملے کیے. تو اس پہ پاکستان کے جو سو کالڈ لبرلز ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے پرائم منسٹر کتنا جھوٹ بول رہا ہے بھارت کا. بھائی گردوارے پہ حملہ ایویڈنٹ ہے. بھارت کے ہر شہر میں مندر تو چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چھوٹے چھوٹے مندر بنے ہوتے ہیں. تو جب آپ سویلینز کے علاقوں پہ حملہ کریں گے تو آف کورس مندر بھی انڈر اٹیک ہے, اسکول بھی انڈر اٹیک ہیں. تو پرائم منسٹر نریندر مودی ریالٹیز بتا رہے ہیں, مگر پاکستان کے اب لبرلز بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. جس طرح وہ ایک دم سے پاکستان آرمی کے جوان بن کے نکلے اور ان کی سپہ سالاری میں پاکستان کی لبرل لیڈیز, لبرل مرد جس بے شرمی اور ڈٹھائی کے ساتھ سامنے آئے, اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی اتنے ہی وار مانگرز ہیں, اتنے ہی ٹیررسٹوں کے سپورٹرز ہیں